ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. حسین جاتے نہ کربلا میں، حسین جاتے نہ کربلا میں، تو ہم پہ یوں حق آیا نہ ہوتا، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، واعظوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھ میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے، حسین گر پاسباں نہ ہوتا. بھئی نازل جنہ دے گھر قرآن ہویا، بھئی نازل جنہ دے گھر قرآن ہویا، جبریل آیا دربان پڑھ کے، اے باپ جنہ دا ہر میدان دے وچ لڑدا رہیا سی کلے ایمان بن کے، تے ماں جنہ دی خاتون جنت ہے، تے نانا گیا سی عرش تے مہمان بن کے، تے باغ دین دا ہون ویران لگا، کربلا گئے نگہبان بن کے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دیاں بے حد تعریفاں جو ہم سب دا خالق ہے، بے حد درود اس ذات پر جس ذات نو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ اسی تہانوں ضرور آزماواں گے، خوف دی وجہ نال، بھوک دی وجہ نال، مالاں دی کمی دی وجہ نال، جانا دی کمی دی وجہ نال، اور پھلاں دی کمی دی وجہ نال. اور جڑا اس امتحان وچوں کامیاب ہو گیا او دے واسطے بشارتاں نے وبشر الصابرین. جڑا اس امتحان تے صبر دا دامن پکڑ رہا ہے، صبر دا دامن نہیں چھوڑیا، او دے واسطے صبر کرنے والے واسطے بشارت ہے. حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کو اللہ کریم نے امتحان لیا.
امام حسین علیہ السلام نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی. آپ نے ہر امتحان نو صبر اور شکر نال پاس کیتا ہے. اللہ پاک دے دربار یہی عرض کرتے رہنے مولا تو راضی ہو جا. یا اللہ جس طرح تیری رضا ہے اسی طرح حسین دی رضا ہے. امام حسین علیہ السلام نے ہر امتحان نو بڑی خوشی اور صبر دے نال نبھایا ہے. اللہ پاک دا شکر ادا کرتے رہنے اور اللہ دے رضا تے راضی رہنے. جس وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہو گئے، آپ نے اپنی شہادت تو پہلا اپنے بچیاں نو قاضی شریع دے حوالے کیتا. آپ نے فرمایا اے یزیدی لوگ، کوفے دے لوگ ساڑے دشمن بن گئے نے، بے وفا ہو گئے نے، انہاں میرے بچیاں نو مدینہ پاک پہنچانا ہے. جس وقت امام مسلم شہید ہو گئے تو قاضی شریع نے امام مسلم دی شہادت دی خبر سن کے آپ دے دوہاں بچیاں نو محمد اور ابراہیم نو سینے نال لا لیا اور بڑا رویا. بچے کہندے نے کہ تسی ساڈے نال اس طرح پیار کر رہے ہو، تسی اس طرح سانو گلے لا کے رون دے ہو جس طرح کوئی یتیماں نو ویکھ کے روندا ہے. کیا ساڈا والد فوت تو نہیں ہو گیا؟ ساڈے والد شہید تو نہیں ہو گئے؟ تو قاضی شریع کہنے لگا کہ اے پیارے بچیو، تہاڈے والد نو انہاں ظالماں نے شہید کر دیتا ہے. تو جس ویلے انہاں بچیاں نے سنیا ایک دوجے دے گلے لگ گئے، بڑے روئے. قاضی شریع کہنے لگا اے پیارے بچیو چپ کرو، صبر کرو، یزیدی فوج تہاڈی تلاش وچ لگی ہوئی ہے، کتے تہاڈی آواز سن کے تہانوں گرفتار نہ کر لین. جس وقت شام دا ٹائم ہویا قاضی شریع نے اپنے بیٹے نو فرمایا کہ دروازہ عراقین تو ایک قافلہ مدینے پاک جان والا ہے، انہاں بچیاں نو انہاں قافلے والوں دے حوالے کر دے تے انہاں نو کہنے انہاں نو مدینے پاک پہنچا دیو. انہاں بچیاں نو مدینے پاک پہنچانا ہے. جس ویلے بچیاں نو لے کے گئے تے پتہ چلیا قافلہ پہلا روانہ ہو چکا ہے، تھوڑی دیر قافلہ روانہ ہو گیا ہے. قاضی شریع دے بیٹے نے بچیاں نو لے کے کچھ سفر تک دے چلیا ہے. بعد وچ کہندا ہے بچیو وہ سامنے کافرے دے پیراں دے دھوڑ اڑ رہی ہے، تسی دوڑ کے قافلے نال رل جاؤ. چھوٹے بچے سن، دوڑ دے رہے، بچے دیاں جتیاں بھی ٹوٹ گیا، کافرے نال نہ رل سکے. جس وقت صبح دا ٹائم ہویا ساری رات بچے دوڑ دے رہے. جس وقت صبح دا ٹائم ہویا یزیدی فوجیاں نے انہاں بچیاں نو پکڑ کے ابن زیاد دے حوالے کر دیتا. ابن زیاد نے انہاں نو جیل وچ بند کر دیتا. جس وقت رات دا ٹائم ہویا اس جیل دا جڑا انچارج سی وہ حب آل رسول سی، حب اہل بیت سی. انہاں بچیاں نو باہر کر دیتا. کہنے لگا ہے بچیو تسی اتھوں دوڑ جاؤ، تسی مدینے چلے جاؤ. جس وقت سویر ہوئی تے ابن زیاد ظالم نے اس جیل دے انچارج نو جنہ امام مسلم دے بچیاں نو آزاد کیتا، رہا کیتا، انہوں شہید کرا دیتا. ساری رات بچے دوڑ رہے لیکن اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے. جس وقت صبح دا ٹائم ہویا ایک تالاب دے پانی دا ایک تالاب ہے، تالاب دے کنارے کھجور دے جھنڈ سی، کھجور دا جھنڈ سی. اس جھنڈ دے وچ بیٹھ کے بچے لک گئے، لک کے بہ گئے. ایک عورت پانی لین واسطے آئی،
جس وقت انہاں بچیاں نوں ویکھیا پوچھن لگی ہے بچیو تسی کون ہو کیوں اتھے لکے بیٹھے ہو کیا وجہ ہے بچے بولے کی دسیے یتیماں دے حالے تر گئے پیراں وچ چھالے ننگے پیری اسی دوے بھائی اسی دوے مدینے دیاں راہی اسی دوے مدینہ پاک جانا جتھے وسدا ساڈا پاک نانا جدا کلمہ پڑھدی ساری خدائی اسی دوے مدینے دیاں راہی سبحان اللہ وہ بچے بولے اے بی بی اسی ماں مسلم دے بیٹے واں فرزندان مسلماں وہ عورت کہنے لگی بچیاں جس گھر دی میں نوکرانی ہاں جس گھر دی میں خادمہ ہاں وہ بی بڑی آلے رسول نال پیار کر دیے تسی میرے نال چلو وہ بی تواڈی بڑی خدمت کرے گی بچے نو لے کے جس وقت اس گھر آئے جس گھر میں جو خادمہ سی وہ بی جڑی سی گھر دی مالک وہ تے حب آل رسول سی حب اہل بیت سی پر وہ دا جڑا خاوند سی وہ آل رسول دا دشمن سی یزیدی سی وہ دا نام حارث سی جس ویلے بی نو دسیا کہ امام مسلم دے بیٹے نے اس بی نے نوایا دعایا کھانا پیش کیتا اپنے گھر میں عزت نال رکھیا جس ویلے رات دا ٹائم ہویا دوے بچے ستے نے وہ حارث ادھی رات دے ٹائم اپنے گھر آیا ہے آ کے سو گیا ہے جس ویلے ادھی رات دا ٹائم ہویا ہے وڈا بھائی چھوٹے بھائی نو گلے لگ کے رون لگ پیا ہے خواب ویکھدے نے دوے بھائی خواب ویکھدے نے سونے نبی دا دربار لگا ہویا ہے ساڈے سونے آقا نے سرکار نے فرمایا اے مسلم تو تے ساڈے کول آئے اپنے بچیاں نو کتھے کر آئے عرض کردا سونیا میں تواڈی خدمت وچ حاضر ہو گیا میرے بچے بھی تواڈی خدمت وچ آਉਣ والے نے سبحان اللہ بچیاں نے خواب کیا بڑا بھائی چھوٹے بھائی نو گلے لا لینے تے نالے کہندا ہے لیو ویر حوالے رب دے عامل ایک واری دعا دی ہن جنت والے لگی ہن تیار بچیاں دے رون دی آواز سنی حارث اٹھ کے بہ جاندا ہے اپنی بیوی نو کہنے آواز رون دی کتھوں آ رہی ہے وہ بیوی ڈر گئی وہ کہنی ہے ساڈے ہمسایاں دے گھروں آ رہی ہے کہنے لگا نہیں مینوں جاگدا ساڈے گھروں آواز پئی ہوندی ہے وہ حارث لعنتی یزیدی اٹھ کے بچیاں دے قریب آیا ہے بچیاں نو کہندا ہے بچیو تسی کون ہو جس ویلے پوچھا بچیاں اے سمجھائے تے آل رسول نال پیار کرن والا گھرانا ہے آل رسول نال محبت کرن والا گھرانا ہے بچے رو کے بولے سید بھی ہے معصوم بھی ہے یتیم بھی ہے مسافر بھی ہے مظلوم بھی ہے توجہ فرمائیے بچے کہنے لگے اسی فرزندان مسلمہ امام مسلم دے بیٹے ہیں او ظالم غصے نال بولیا کہندا میں سارا دن تانوں لبدا رہیا
میرا کوڑا بھی مر گیا ہے، تسی میرے گھر آرام کر رہے ہو۔ انہیں غصے نال آکھیا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، میرے قریب آؤ۔ بچے ڈر گئے، بچے ڈر گئے، قتل کے خوف سے اٹھے نہ علی کے پیارے، اس توقف پہ ستمگر نے تماچے مارے۔ دست دے داد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا، دوسرے بھائی کا ایک ہاتھ سے گیسو کھینچا، کھینچا اس طرح کے کرتے ہوئے پردے سارے منہ کے بل گر پڑے برج شرف کے تارے۔ یا حسین ابن علی، ایک نے بس الیاس کہا، دوسرے بھائی نے یا غازی عباس کہا۔ وہ ظالم نے بچیاں نو گسیٹنا شروع کر دیتا، ایک نے سر دے والا کولو پکڑیا، دوسرے دے بازو کولو کھچیا، مارنا شروع کر دیتا، تماچے تھپڑ مارنے شروع کر دیتے۔ اللہ اللہ، جس ویلے اُدی بیوی نے ویکھیا، مومنہ نے ویکھیا، کہن لگی اے حارث ظالمہ، انہاں بچیاں نو نہ مار، انہاں بچیاں دا کیڑا قصور ہے، اے تے معصوم بچے نے، انہاں تے ظلم نہ کر۔ لیکن حارث لانتی نہ ہٹیا، مومنہ دوڑی ہوئی کہتی ہے با آہو بکا نہ رہے زور تیرا، شل ہو ابھی دست جفا۔ سبحان اللہ۔ ارے یہ سید ہے، یہ سید ہے، تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا۔ بس ارے بس اب تو زمین ہل جاتی ہے، لے مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ او ظالم نام لیا، او بی بی بچیاں نو بچان وچ ناکام ہو گئی، بچا نہ سکی۔ ظالم حارث بچیاں نو دریا دے کنارے لے جاندا ہے، جس ویلے قتل کرن واسطے تلوار میان تو باہر کڈی، تلوار سدھی کیتی، وڈا پئی، حارث لانتی نو کہندا ہے اے حارث پہلے مینوں قتل کر، کیونکہ میں اپنے اکھاں نال اپنے چھوٹے بھائی دا لاشا نہ ویکھاں۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیو، چھوٹے بھائی نے منت کی تھی پہلا مینوں قتل کر، میں اپنے بھائی دا لاشا نہ ویکھاں۔ اس ظالم نے وڈے بھائی نو تلوار ماری، سر خود رکھ لیا، جسم دریا میں سٹ دیتا، دریا دا پانی چل رہا ہے لیکن جسم لاش اسی طرح پانی میں رکی ہوئی ہے۔ انہیں دوسرے بھائی نو تلوار ماری، سر قلم کر لیا، سر رکھ لیا، جسم دریا سٹ دیتا۔ اے دوے جسم نے آپس سے جفی پا لئی، پانی میں چلتے جانے نے۔ لے او میر حوالے رب دے، تے ملے چار دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملائیں گے۔ بچیاں دے سر لے کے ابن زیاد بھول گیا ہے، سر سامنے رکھ دیتے نے، کہندا مینوں انعام چاہیدا ہے۔ ابن زیاد کہندا ہے کادا انعام چاہیدا ہے، تو بچے نو قتل کیوں کیتا ہے؟ تینوں میں آکھیا سی بچے زندہ پکڑ کے لے آؤ۔ ابن زیاد نو غصے وچ آ گیا، وہ کہندا ہے کوئی ہے ایسا بندہ جڑا اس ظالم نو بے دردی نال قتل کرے، نو موت دے گھاٹ اتار دے، نو سزا دے۔ ایک بندہ حب اہل بیت بیٹھا سی، وہ کھڑا ہویا کہندا جی اینو سزا میں دواں گا۔ انہیں اپنے گھوڑے نال اودیاں لتاں بن لیا، پہاڑاں دے اوتے گھوڑے نو بجاوندا رہیا، اودے جسم نو کھچدا رہیا۔ حارث لعنتی دی بوٹی بوٹی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اے ظالما، تینوں بھی میں
میں ظالم کو ابن زیاد کو مروانا ہے، تینوں چاہیے تو امام مسلم دے بچیاں دے رحم کردا، جڑا کسے تے رحم نہیں کردا ارے اللہ او دے اوتے رحم نہیں کردا۔ جس ویلے بچے شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام آپ مکہ پاک کو روانے ہوئے۔ جس دن امام مسلم شہید ہوئے اس دن امام حسین علیہ السلام مکے کو روانے ہوئے۔ ایستا ایستا سفر گھٹ رہا ہے، دوران سفر ایک قاصد ملیا، امام حسین علیہ السلام نے اُدھے کولوں امام مسلم دے بارے پوچھا، وہ قاصد کہنے لگا سرکار کوفیہ نے بڑی بے وفائی کی ہے، امام مسلم نے شہید کر دیتا ہے۔ آپ نے انہوں نے بچیاں دے بارے پوچھا، وہ عرض کرتا ہے حضور انہاں ظالماں نے بچیاں نو بھی شہید کر دیتا ہے۔ جس ویلے حسینی قافلے چ گل سننی سی کوہرام مچ گیا، رون لگ پئے۔ امام حسین نے فرمایا، آپ نے فرمایا صبر کرو صبر کرو، صبر دا دامن نہ چھوڑو، حالے تے ساڑے امتحان دی ابتدا شروع ہوئی آتے تو بڑا امتحان آلے پیا ہے۔ سفر شروع فرمایا، حالے کوفہ 2 منزل دور ہے، ہر بن ریائی 2000 فوجی لے کے سپاہی یزیدی لے کے امام حسین کی گرفتاری واسطے آیا۔ امام حسین علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، آ کے عرض کرتا ہے کہ میں تو گرفتار کرنے واسطے آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ جڑے سارے خطوط سن کوفیہ نے بھیجے سن آپ دے کول سن، آپ نے سامنے ڈھیر کر دیتے نے۔ آپ نے فرمایا اسی خود نہیں آئے، سانو بلایا گیا ہے، دعوت کی دی گئی، انہاں دے بلان سے آیا، آپ نہیں آئے۔ اور بن ریائی کہتا ہے حضور مینوں پتہ نہیں سی، میں اس معاملات لا علم، لیکن میں نہ کر سکتا، میں فوجاں واپس لے جانا، تسی رات کی تاریکی میں تسی چلے جاؤ، کوئی جائے پناہ تلاش کر لو، یہ علاقہ ملک چھوڑ دیو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور میرے دوستو جس ویلے رات ہوئی حسینی قافلہ چلتا رہا، حسینی قافلہ چلتا رہا، جس ویلے سویر دا ٹائم ہویا ایسے مقام تے جا کے قافلہ رک گیا، آگے چلن دا نا نہیں لیندا سی۔ امام حسین علیہ السلام نے دوستاں نو فرمایا، اے میرے دوستو، اے میرے رفیقو، دسو کیڑی جگہ ہے؟ کنے عرض کیتی حضور انہوں مقام کربلا کہنے نے، انہوں مقام ماریا بھی کہنے نے۔ آپ نے فرمایا اس مقام تے ڈیرے لا لو، اے ساڈی امتحان گاہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ 2 محرم الحرام نو میدان کربلا دے ڈیرا لایا، توجہ فرمائیو، توجہ نال سنیو۔ 2 محرم الحرام نو کربلا دی سرزمین تے امام حسین نے ڈیرا لایا۔ جس ویلے خیمے لاؤن واسطے کلے گاڑ دے سن، زمین وچوں خون دے فوارے نکل دے سن۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا نے، بھائی جان اے میرا دل ڈرن دے ہے، کہ کس طرح دی زمین ہے جتھے بھی قلعہ گاڑ دینے جانور بنن واسطے، خیمے لاؤن واسطے، بجائے مٹی دے زمین وچوں خون دے فوارے نکلدے نے، زمین وچوں خون نکلدا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کربلا دی جگہ ہے، اے میدان کربلا ہے، اس جگہ تے ساڈا امتحان ہونا ہے۔ 2 محرم الحرام نو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا ڈیرا لایا۔ ادھروں دوسری طرف یزید والوں عمر و سات 22,000 کا لشکر جرار لے کے نہر فرات کے کنارے اتار دیتا۔
22,000 دا لشکر جرار کہ واسطے امام حسین علیہ السلام دے نال مقابلہ کرن واسطے ادھر 82 افراد نے، وچ بچے بھی نے، وچ بچیاں بھی نے، وچ بڈھے بھی نے، وچ جوان بھی نے، وچ بیمار بھی نے، وچ عورتاں بھی نے، 82 افراد نے، دوسری طرف 22,000 دا لشکر جرار ہے، پھر بھی وہ ڈر رہے نے۔ مورخین حیران نے، تاریخ اسلام میں جے کوئی مثال نہیں ملتی، ایک پاسے 82 افراد ہون، بڈھے ہون، عورتاں ہون، جوان ہون، بچے ہون، بیمار ہون، ایک پاسے 22,000 دا لشکر جرار ہے، پھر بھی لڑائی کرن واسطے، جنگ کرن واسطے ڈر رہا ہے۔ آخرکار انہوں نے ذہن وچ کیا نقشہ سی؟ انہوں نے ذہن وچ کوئی سوال تے ہونا ہے، ایک طرف 22,000، ایک طرف 82 افراد، بڈھے جوان بیمار، بچے بچیاں مرد عورت، 82 افراد نے ایک پاسے 22,000، پھر بھی وہ ڈر رہے نے۔ مینوں تے گل سمجھ آئی ہے، انہاں دے ذہن وچ یہ سوال پیدا ہونا ہے، انہاں یہی سمجھا ہونا ہے، یہی خوف ہونا ہے۔ علی المرتضیٰ نے بدر خیبر حنین احد خندق وچ کافراں دے کشتے لا دیتے، کافراں دے بڑے بڑے پہلواناں دے سر زمین بوس کر دیتے۔ اس میدان وچ علی دی ساری اولاد موجود ہے، سبحان اللہ۔ علی المرتضیٰ دی ساری اولاد، علی المرتضیٰ دی ساری اولاد موجود ہے۔ علی کا گھر وہ گھر ہے، علی کا گھر وہ گھر ہے جسے دیکھو کہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کا گھر وہ گھر ہے جسے دیکھو کہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ عمر و سعد والوں یہ بار بار آکھیا جا رہا ہے کہ حسین یزید دی بیعت قبول کر لے، اے حسین یزید دی بیعت قبول کر لے۔ حسین یزید آپ نے فرمایا اگر یزید دی بیعت قبول کرنی ہوتی نانے دا شہر مدینہ نہ چھڑدا، مدینہ دیاں باہر نہ چھڑدا۔ یزید دی بیعت قبول نہیں کرنی، یزید دی بیعت قبول نہیں کرنی۔ حسین نے اپنا کنبہ تے کہا دینا ہے پر یزید دی بیعت قبول نہیں کرنی۔ پھر صدقے جنہاں دے وچ دنیا سانو دین ملیا تے ایمان ملیا، انہاں سیداں نوں او یارو میرے کربلا غسل تے کفن دا نہ سامان ملیا، ملیا اصغر نو تیر تے خنجر شاتائیں پاک بیویاں نو خونی میدان ملیا، انہاں غسل تے کفن دا کیا کرنا جنہاں نو آپ رب رحمان ملیا۔ آپ نے فرمایا یزید دی بیعت قبول نہیں کرنی۔ جس ویلے 7 محرم الحرام دا دن آیا، ابن زیاد والوں یزید والوں آرڈر آ گیا حسینی قافلے تے پانی بند کر دو، حسینی خیمے وال پانی نہ جائے، اے بھوکے پیاسے ہو کے کمزور ہو جان گے، ساڈے نال جنگ نہیں کر سکیں گے، لڑائی نہیں کر سکیں گے۔ نہر فرات تے پانی پہرا لا دیتا، جانور چرند پرند ہر کوئی پانی پی رہا ہے پر حسین خیمے وال پانی دا قطرہ نہیں آ رہا۔ اے ظلم دی انتہا ویکھو، پانی انہاں دا بند کیتا جا رہا ہے جڑے خود حوض کوثر دے مالک نے، سبحان اللہ، جڑے حوض کوثر دے مالک نے، پانی انہاں دا بند کیتا جا رہا ہے۔ اس روئے زمین تے کسی دا پانی بند کیتا جائے، کسی دے اتے زیادتی کیتی جائے، ظلم کیتا جائے، وہ بندہ روندا ہے، رولا پاندا ہے، شور کرتا ہے، بد دعاواں دیندا ہے۔
بد دعاواں دیندا ہے، اللہ پاک نوں بھی عرض کردا یا اللہ انہاں ظالماں دا ستیا ناس ہو جائے، اگر پانی بند ہو جائے بارشاں نہ ہون پھر دعا کردا ہے یا اللہ پانی عطا فرما۔ انہاں یزیدیاں نے میرے حسین دا پانی بند کیتا، زیادتیاں کیتیاں، ظلم کیتا، میرے حسین نے انہاں نوں بد دعا بھی نہیں کیتی، نالے اس طرح بھی نہیں آکھیا یا اللہ پانی عطا فرما۔ قسم اللہ دی، ارے جنہاں واسطے جنت وچوں جوڑے آ سکدے نے، ارے جنہاں دے جھولے نوں فرشتے جھولا جھلان، جنہاں دا جھولا فرشتے جھلان، جنہاں واسطے جنت وچوں کھانے آن، اگر امام حسین عرض کر دیندے تے قسم اللہ دی نہر فرات چل کے حسین دے قدم چا جاندا۔ سبحان اللہ۔ دریائے فرات امام حسین نے قدم حاضر ہو جانا، آپ حکم فرما دے، لیکن آپ تے اللہ دی رضا تے راضی رہے، طاقت ہوندیاں وے زور نہ لایا۔ طاقت بڑی ہے لیکن زور نہیں لایا، اللہ کو پانی منگیا نہیں، یزیدیاں نوں بد دعا دیتی نہیں، اگر میرا حسین بد دعا دیندا تے یزیدیاں رہنا نہیں سی، کیونکہ جدوں پادریاں نے میرے نبی نو مباہلے دا چیلنج کیتا تے میرا نبی علی پاک نو خاتون جنت حسن حسین نو لے گئے، عیسائی پادری انہاں جس ویلے حسن حسین دی صورت ویکھی تے دوڑ گئے، انہاں دی قوم نے پوچھا ہن کیوں دوڑے جاندے ہو، پہلے تے بڑے دعوے کردے سو۔ عیسائی پادری کہن لگے اے جڑیاں پاک زباناں تے پاک چہرے سی دیکھ رہے ہاں، اگر کہہ دیں یا اللہ کریمہ اے پہاڑ بھی ہٹا دے، اللہ پہاڑ ہٹا دے گا، انہاں دے آنکھیں منہ خالی نہیں موڑے گا۔ اگر انہاں بد دعا کر دیتی روئے زمین تے کوئی صحیح زندہ نہیں رہے گا۔ توجہ فرما، میرا حسین اللہ دی رضا تے راضی رہے، طاقت ہوندیاں یارو زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، طاقت ہوندیاں اے زور نہیں لایا، ارے یارو بیٹھے من رضائی، پانی باج پیاسے چلے، وہ یارو دین دنی دے سائی، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، یہ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ ست محرم الحرام نو پانی بند کیتا گیا، جانور پی رہے نے، چرند پرند پی رہے نے، سارے پانی پی رہے نے، پر انہاں دا پانی بند کیتا گیا جڑے حوض کوثر دے مالک نے۔ انہاں دنیں ایک بچی حسینی خیمے چائی، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام اللہ علیہ نے اس بچی کو پوچھا تو کتوں آئی ہے، کیدی بیٹی ہے؟ وہ بچی کہن لگی میں اس قریب دی بستی وچوں آئی ہاں، میں حر بن ریاحی دی بیٹی ہاں۔ بی بی زینب نے فرمایا اے بچے تو ایسے وقت وچ ایسے حالات میں ساڈے خیمے چاہیے، نہ ساڈے کول پین واسطے پانی موجود ہے، نہ کھان واسطے کھانا موجود ہے، اسی تینوں پیش کریے۔ جدو اسی مدینے پاک چلے گئے، جدو مدینے پاک آئے ساڈے کول ضرور آویں تے اسی تیری اتنا خدمت کریں گے، اتنے تحفے داں گے، تو یاد کرے گی۔ پر جس ویلے وہ بچی حر بن ریاحی دی بیٹی آن لگی، انہیں آکھیا میں حر بن ریاحی دی بیٹی ہوں۔ حر بن ریاحی اس ویلے یزیدی فوج دے نال سی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جڑے بچے ہوندے نے
بچے سب دے سانجے ہوندے نے بچیاں نال کوئی لڑائی جھگڑا بولو نہیں ہوندا اس بیوی نے حر بن ریاحی تے حضرت بی بی زینب نے حر بن ریاحی دی بیٹی دے کناں میں سونے دیاں والیاں پا دتیاں جس ویلے وہ بچی واپس آئی حر پوچھدا ہے یہ والیاں کتھوں آ گئے سونے دیاں وہ بچی کہن لگی کہ میں حسینی قافلے گئی سا بی بی زینب نے مینوں پوایا ہے حر کہندا ہے اگر تو میرا نام دس دینی انہاں تینوں مارنا سی انہاں تینوں تکلیف دینی سی وہ بچی بولی ابو جی نا ایویں دی گل نہ کرو اس طرح نہ آکھو میں انہاں نوں جا کے دسیا میں حر دی بیٹی ہاں انہاں کے کوئی گل نہیں بچے تے بچے ہی ہوندے نے سب دے سانجے ہوندے نے جس ویلے حر نے سنیا تے کہن لگا یارو جڑے دشمناں دے بچیاں نال بھی پیار کرن ایسے لوگاں نال جنگ نہیں کرنی چاہیے حر بن ریاحی دے دل دی دنیا ادو بدل گئی سی تے جس ویلے 9 محرم الحرام دا دن آیا عمر و سعد کہندا ہے حسین یا یزید دی بیعت قبول کر یا لڑائی واسطے جنگ واسطے تیار ہو جا او یارو امام حسین نے فرمایا آپ نے فرمایا عمر و سعد اج 10 دی رات ہے صبح 10 دا دن نے صبح حق اور باطل دا فیصلہ ہونا ہے میں موت کو نہیں ڈر رہا حسین چاہتا ہے رج رج کے اللہ دی یاد کر لواں سبحان اللہ اس ویلے رات دا ٹائم ہویا امام حسین علیہ السلام آپ نے اپنے دوستاں نوں اکٹھا کیتا فرمایا میں تمہوں دلوں اجازت دینا تسی اپنے اپنے گھرے ٹر جاؤ یزیدی فوج میرے خون دے پیاسے نے بیعت میرے کول منگدے نے تمہوں اجازت دینا دلوں اجازت دینا تسی چلے جاؤ جن جانثار سن سارے کہن لگے عرض کرتے نے حضور اے نہیں ہو سکتا اسا تمہوں کلا چھوڑ کے ٹر جائیے اج اگر تمہوں کلا چھوڑ کے چلے گئے کل قیامت والے دن تواڈے نانا جان نو کی منہ وکھاواں گے تواڈے نانا جان نو کی منہ وکھاواں گے اگر تواڈے نانا نے ساڈے کول پوچھ لیا میرے حسین نو کلا چھڈ آئے کلا چھڈ کے کتھے چلے گئے سو اے حسین اساں تواڈے تے جانا قربان کران گے تواڈے نالوں پہلے کران گے تانوں چھوڑ کے نہیں جانا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی مینوں چھوڑ کے نہیں جا سکدے پھر تسی صبر والے بن جاؤ یزید دیاں جتنا آندیاں نہیں چلن تانوں متزلزل نہ کر سکن امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ کریمہ اے جننے میرے ساتھی کربلا دے وچ آئے نے انہاں نوں جنت دکھا دے جنت وچ انہاں دے محل دکھا دے جدو امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ انہاں نوں جنت وچ کر دکھا دے اللہ نے پردے ہٹا دیتے جن جانثار سن سارے نے اپنے اپنے جنت وچ محل ویکھے سب نے جنت وچ محل ویکھے امام حسین علیہ السلام عبادت وچ مصروف ہو گئے کدے نوافل پڑھتے ہیں کدے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ادھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ دعا کر دیا نے شالا رات محرم والی شالا رات محرم والی 100 سال دی تھی وے نہ رات مکے نہ دن چڑھے تے میرا ویر جدا نہ تھی وے رات دے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو فرمایا اے میرے بیٹے علی اکبر جا میدان کربلا کا نقشہ دیکھ کے آ سبحان اللہ امام علی اکبر جس ویلے میدان کربلا گئے آپ نے میدان کا نقشہ دیکھا آپ نے میدان دا نقشہ دیکھے میدان خالی ہے اتھے ایک بی بی پردہ پوش برقع پایا ہوا ہے میدان کربلا دے وچوں چھوٹے چھوٹیاں پتھر دیاں کنکریاں چڑھدی بیٹھی پتھر دیاں کنکریاں چڑھ رہی ہے توجہ فرمائیو امام علی اکبر جس ویلے
واپس آئے امام حسین نو عرض کرتے نے ابا حضور میدان خالی ہے، ایک برقع پوش خاتون بیٹھی ہے جو پتھر دیاں کنکریاں چنن رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس ویلے سنیا آپ دے اکھاں وچوں یارو آنسو آ گئے، آپ رون لگ پے۔ حضرت امام علی اکبر عرض کرتے نے ابا حضور رون والی گل تے کوئی نہیں، کیوں رون رہے ہو؟ ارے میرے یارو توجہ کریو، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے علی اکبر، جس بی بی نو میدان کربلا وچ ویکھ کے آئے وہ میری امی فاطمہ زہرا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد۔ بیٹی نبی دی سیدہ فاطمہ نے کربلا میدان صفا کیتا، بیٹی نبی دی سیدہ فاطمہ نے کربلا میدان صفا کیتا، میرے لال نو چبن نہ روڑ کنکر ویکھو آندرا حق ادا کیتا۔ و یارو ماما کنڈے دی پیڑ نہ سہ سکنا، اے چھل لیا جو تیر قضا کیتا، رحیم بخشا حسین نے صبر کیتا، رب صبراں دا پیشوا کیتا۔ اللہ اللہ، جس ویلے صبح دا ٹائم ہویا امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھائی، جماعت کرائی، ایک پاسے نماز عشق ادا ہو رہی ہے، دوسرے پاسے یزیدی فوج دیاں تلواراں پیاں چمک دیاں، جنگ دا نکارا بچ گیا۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا اے کوفے والے ہو ذرا اپنے اکھاں تو غفلت دی پر پٹی ہٹا کے ویکھو، ویکھو میں کون ہاں؟ میں وہ حسین ہاں جس نبی دا تساں کلمہ پڑھدے ہو، تواڈے نبی نے مینوں جنتی پھول فرمایا ہے، جنت دی خوشبو فرمایا ہے، اپنے مونڈیاں تے سوار کر کے زلفاں باگاں پکڑایا نے، اپنے سینے تے لٹا کے اپنی زبان چسائی ہے۔ جس نبی دا تساں کلمہ پڑھدے ہو اس نبی نے فرمایا حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں۔ ماں سیدہ فاطمہ زہرا دا دل بدواں جنوں سونے نبی نے فرمایا اے فاطمہ میرا جگر دا ٹکڑا ہے، میں اس علی دا لالا جنوں دنیا روحانی پیشوا مندی ہے۔ لیکن انہاں ظالماں نے آپ دی گل تے کوئی توجہ نہ کی تھی، انہاں دے اوتے کوئی اثر نہ ہوا، انہاں دے دل سیاہ ہو چکے سن، وہ ظلمت ظالم بن چکے سن، وہ ظلم دے پیمانے چلے گئے سن۔ توجہ فرمائیے، امام حسین علیہ السلام نے بڑا انہوں سمجھایا، سارے پتھر دل بڑے رہے، انہاں وچوں حضرت حر بن ریاحی انہوں امام حسین دی اس گفتگو نے دنیا دی او دی زندگی بدل چھڈی، او دے اوتے بڑا اثر ہویا، او دے جسم تے لرزہ طاری ہو گیا، جسم تے لرزہ طاری ہو گیا، جسم کمرے آئے۔ کسی نے پوچھا کہ اے ہور کیا وجہ تو بڑے بڑے میدان وچ گیا، بڑا دلیر تے بہادر ہے، امام حسین دی گفتگو سنن دے نال تیرے جسم تے لرزہ طاری ہو گیا ہے، تو کمبی جانا وے۔ حضرت ہور کہنے لگے اے میرے دوستو میں یزید وال ویکھدا مینوں جہنم دی اگ نظر آوندی ہے، حسین وال ویکھدا جنت دے باغ نظر آوندے نے۔ سبحان اللہ۔ میں ہن سوچن رہا میں کہڑے پاسے جاؤں، اگر یزید وال جانا جہنم دی اگ ہے، اگر حسین وال جانا جنت دے باغ میں۔ حضرت ہور نے فرمایا ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے، ہو سکے تو نواز رسول دی قدم بوسی کر لئیے، جنت میں ٹر جائیے۔ یہ نعرہ ہر کا تھا
حضرت حر نے اپنے پیر دی گھوڑے نو اڈی ماری، اپنے پیر دی اڈی گھوڑے نو ماری، فرمایا ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جب فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جب فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت جا گیا، عرض کرتا ہے حضور میری غلطی میری خطا معاف ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا جا تو مشکل دے وقت نواز رسول دی قدم بوسی کیتی ہے، مدد کیتی ہے، تو جہنم تو آزاد ہے، تو جنتی ہے۔ سب تو پہلا حضرت حر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیتا، پھر اسی طرح واروں واری سب جان انسان اپنے قربانیاں پیش کرتے رہے، سب جان انسان شہید ہو گئے۔ اور خاندان نبوت دی واری آ گئی۔ اس میدان کربلا دے وچ حضرت علی دے بیٹے اور بھی شہید ہوئے، حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، آپ دے اور بھی بیٹے حضرت عباس بھی شہید ہوئے۔ امام حسین کے علاوہ حضرت علی پاک دے اور بھی بیٹے شہید ہوئے۔ اسی طرح سارے نے جام شہادت نوش فرمایا، تے حضرت امام قاسم دی واری آ گئی۔ حضرت امام قاسم نے بڑا مقابلہ فرمایا، جس ویلے میدان گئے آپ دے مقابلے چ ایک پہلوان آیا، ارزق پہلوان، عمر و ساج کہنے ارزق تو دے مقابلے جا۔ ارزق جس ویلے مقابلے چ آیا آپ نے انہوں فنار کر دیتا، وہ دے 4 بیٹے آیا آپ نے انہوں نے قتل کر دیتا۔ پھر آپ دے اٹھے تیران نے بارش کیتی گئی، حضرت امام قاسم شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام دی ہمشیرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے پیش کیتے، انہاں بیٹیاں نے بھی میرے نانا دے دین تے قربان ہونا ہے۔ میدان کربلا دے وچ گئے، بی بی زینب دے بیٹے آنتے محمد بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام علی اکبر دیواری آ گئی، حضرت امام علی اکبر 18 سال دے، میرے حسین دا بیٹا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دی جدو شادی ہوئی، امام حسین نے دعا کی، یا اللہ مینوں ایک بیٹی دے جو میری امی فاطمہ دی صورت ہو، ایک بیٹا عطا فرما جو میرے نانے محمد دی شکل ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے دعا قبول کی۔ حضرت بی بی سغرا جڑے سن امام حسین دی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا دی شکل سن، اور امام علی اکبر اے ساڑھے نبی دی صورت سن۔ حضرت امام علی اکبر میدان کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے تلوار اٹھائی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، آپ میدان کی طرف جا رہے ہیں، دیتے تھے دعائی اہل بیت امام کی، دیتے تھے اہل بیت دعائی امام کی، تصویر جا رہی ہے خیر الانام کی۔ امام علی اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے، جس ویلے میدان کارزار ول گئے، میدان کربلا ول گئے، آپ فرمانے نے علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا۔ ہم شکل مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے، فلک والے، مکانوں لا مکان والے۔ علی اکبر ہے میرا نام، علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، علی اکبر ہوں میں، کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ جس وقت میدان کربلا کیا آپ نے فرمایا، اے کوفے والے و یزیدی فوج، حسین دا بیٹا مقابلے وچ آیا، جنہیں میرے نال مقابلہ کرنا ہے، جنہیں جنگ کرنی ہے، کہ کوئی مقابلے واسطے نہ آیا۔ عمر و صادق
شام دے سپاہ سالار نو کہندا ہے جہدا نام طارق سی، طارق بن شیز، انہوں کہندا ہے دے مقابلے واسطے جا. وہ طارق شیز کہندا ہے میں دا مقابلہ نہیں کر سکدا، ایڈے بچہ بچے دے نال مقابلہ کرنا میری توہین ہے. عمر و سعد کہندا ہے دے نال تو جا کے 50 دے بعد تینوں دس دے گا کہ نہ دے لگا شیر خدا دی طاقت ہے. سبحان اللہ. طارق بن شیز مقابلے چایا، امام حسین دے لال نے علی اکبر نے ان قتل کر دیتا، جنگ میں پہنچا دیتا. وہ دے پھر بیٹے آئے یکے بعد دیگرے بہت آئے. آپ نے کوئی کوفیہ نو یزیدیاں نو فنار کر چھڑیا، جہنم میں پہنچا چھڑیا، قتل کر دیتا. آپ انہوں نے اتے بجلی طرح آپ سائقہ بن کے قہر بن کے آپ نے حملہ فرمایا. انہوں دیاں صفاں الٹا دیتیاں. کوئی کوفیہ نو فنار کرن تو بعد واپس میدان تو خیمہ والا ہے آ کے عرض کر دینے ابا حضور میں نو پیاس نے بڑا ستایا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا علی اکبر جب میرے پیاس لگتی سی میرا نانا محمد اپنی زبان میرے منہ پا دیتا سی. اس زبان نے سونے نبی دی زبان نو چوسیا ہے، تو میری زبان چوس لے. امام حسین نے اپنی سکی زبان اور منہ پائی، پھر عقیدت تسکین ہو گئی. پھر میدان کی طرف آئے، جناب لڑدیاں کافی کوفیہ نو فنار کیتا، جب شہادت نوش کر لئی. جس ویلے گھوڑے تو تھلے تشریف لے آئے، امام حسین نو آواز دیتی ابا حضور مینوں سنبھالو. ارے ساڈا امام قریب گئے، ویکھیا کہ امام علی اکبر دا جسم تیراں دے نال چھلنی تیغوں سے پاش پاش ہے، جسم نازن تیغوں سے پاش پاش ہے، جسم نازن باعث یاد رکھیو دامن میں ہے زمین. 18 سال کی ہے محنت حسین کی، اب تیرے سپرد ہے امانت حسین کی. امام علی اکبر کی شہادت کے بعد حضرت بی بی شہر بانو نے امام حسین علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور ایک چھوٹا بچہ علی اصغر ہے، پیاس کی وجہ نڈھال ہے، تسی علی اصغر نو لے جاؤ. انہاں کوفیہ نو ظالماں نو آکھو انہاں بچیاں نے تہاڈا کی بگاڑیا ہے، کوئی تے چھوٹے بچے والا ہوئے گا رحم آ جائے گا 2 قطرے پانی دے پا دے گا. جس ویلے امام حسین علیہ السلام امام علیہ السلام نو لے کے گئے، آپ نے کوفیہ نو فرمایا کوفے والے ہو اس بچے نے تہاڈا کی بگاڑیا ہے، اپنے ہتھاں نال دے منہ وچ پانی دے قطرے پا دے، ایدا حلق تر کر دے دی پیاس بجھ جائے. لیکن انہاں پانی دی بجائے تیر مارے. امام علی اصغر دے حلق وچ تیر لگا، تیر پار ہو کے امام حسین نے بازو نو جا کے زخمی کیتا. میرا امام کدی نہیں رویا، میرا امام رویا نہیں، پر جس ویلے علی اصغر دے حلق وچ تیر وجے میرے امام دے اکھاں وچوں بھی آنسو آ گئے نے. آپ نے فرمایا ظالمو تساں ظلم دی انتہا کر چھڈیے. ہٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا جگ سارا، جد اصغر دے نازک حلقوں پہ چھٹا خون فوارا. صدقے صبر تیرے تو سائم اے سید شاہ اسوارا، جان دیتی پران نہ دیتی حیدر دے دل دارا. امام حسین علیہ السلام نے جان دے چھڑیے پر یزید دی بیعت قبول نہیں کی تھی. چھوٹی دی قبر کڈ کے چھوٹی سی قبر کڈ کے ہتھیں آپ علی اصغر نو دفنا دیتا. دلے ہن مالکا جی میں رضا تیری دامن
جھاڑ حسین وکھا دیتا۔ اللہ کریم حسین کو جو کچھ سی سب کچھ تیرے حوالے کر دیتا ہے، تیرے دین تے قربان کر چھڑیا ہے۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ جو دیکھتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، ارے جس نے اپنے بچوں کی سخاوت دے دی وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ امام حسین علیہ السلام اکیلے کربلا بچ گئے۔ آپ کا بیٹا زین العابدین وہ عرض کرتے ہیں حضور میں قربانی پیش کرنی، آپ نے فرمایا تو بیمار، اگر مدینہ شریف دا شہر ہونا میں تیرا علاج کراندہ، لیکن ہن تیرے نالوں میرے رب رسول دا دین میرے زیادہ پیار، تو بیمار ہے، تو نہیں جانا، تیرے وچ حسینی سیدہ دی نسل چلنی ہے، حسینی سیدہ دی نسل چلنی ہے، تینوں اجازت نہیں۔ آپ نے وصیت فرمائی اپنی ہمشیرہ صاحبہ نو، زین العابدین نو، باقی بیویاں نو کہ حسین دا امتحان ختم ہو گیا ہے، حسین دا امتحان ختم ہونے والا ہے، تہاڈا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ فرمایا میری شہادت کے بعد ایسا کام نہیں کرنا، کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا جس کی وجہ نال میرے نانے دی شریعت دار ہو، ایسا کام بالکل نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ اے زین العابدین میری بیٹی سکینہ نال پیار کرنا، انہوں کسے قسم دی پریشانی نہ آنے، ادھے نال محبت کرنی ہے۔ اے میری بیٹی مینوں اتنا پیاری ہے جویں میرے نانے محمد نو میری امی فاطمہ زہرا پیاری سی۔ ارے میرا دوستا امام حسین علیہ السلام گھوڑے تے سوار ہون لگے، امام حسین علیہ السلام نے اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے۔ امام حسین کیوں روئے نے؟ آپ موت کو نہیں ڈر کے نہیں روئے، موت کی وجہ نال نہیں ڈر کے روئے۔ ارے میرے دوستا پھر روئے کیوں نے؟ جدو معراج نبی نو ہویا، جبرائیل براق تھمایا، جدو معراج نبی نو ہویا جبرائیل رکاب تھمایا، ارے جدو علی خیبر چلے خود نانا جی نے ہتھا نال چڑھایا، انہوں نہیں رہ گیا کوئی واگا پکڑن والا، کوئی یارو جدو وار حسین دا آیا۔ بی بی زینب نکلی تے منہ تے برقع پایا، پکڑ رکاب گھوڑے دی آکھے چڑھ امڑی دیا جایا۔ کہ جدو نانا جان معراج تے گئے سن، جبرائیل نے براق دی واگ پکڑی سی، رکاب پکڑی سی، تے جدو میرا ابا حضور علی پاک خیبر گئے، میری نانا نے گھوڑے کے سوار کی، تے جدو میری واری آئی ہے، نہ میرا نانا محمد ہے نہ میرا بابا علی ہے،
توجہ فرمائیے، بی بی زینب نے فرمایا، بی بی زینب نے عرض کی حضور اے میرے بھائی جان پریشان نہ ہو، جس ماں دا دودھ تو پیتا ہی اس ماں دا دودھ زینب نے پیتا، میں تینوں گھوڑے تے سوار کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے تے سوار ہو کربلا میں، آپ نے یزیدی فوج کو فرمایا اے کوفے والے ہو، اے سپاہی یزیدیو، میں ہن بھی تانوں موقع دینا، توبہ کر لو، تانوں میں معاف کر دینا، حسین دے خون نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، ورنہ قیامت والے دن تواڈے کولوں آل رسول دے خون دا کوئی جواب نہیں ہونا، تسی کوئی جواب نہ دے سکو گے، تسی جہنم میں جا پینا۔ ہن بھی اپنے اکھاں تو غفلت دیاں پردہ ہٹا لو، پٹیاں ہٹا لو، دیکھو میں حسین ہاں، ہن بھی تانوں موقع دینا، توبہ کر لو۔ آ دیکھو کتنا دل ہے میرے حسین دا، رحمت والا دل میرے رب نے بنایا ہے، سارا کنبہ شہید کر دیتا ہے کوفیہ نے، پھر بھی کہہ رہے نے حالے بھی توبہ کر لو۔ لیکن انہاں ظالماں نے آپ دے اوتے تیر مارے، تیراں نال جواب دیتا، آپ میدان کلے کھڑے نے، کوفی کہن لگے، یزیدی کہن لگے کلا کلا حسین نال مقابلہ کرو، یہ سویر دا لاشاں اٹھا کے تھک گیا ہے اور 3 دن دا بھوکا پیاسا ہے، حسین نال کلا کلا مقابلہ کرو، جیڑا بھی آندا سی بہادر آندا سی میرا حسین جہنم میں پہنچا دینا سی، اسی طرح اپنے لاشاں دے ڈھیر لا چھڈے اور عمرو ساتھ پکایا، اے کوفے والے ہو تواڈیاں طاقتاں خاک وچ مل گیاں نے، کلا کلا مقابلہ کیتا تو شیر خدا نے اس لال حسین نے تواڈیاں بیویاں نو بیوہ کر دینا، تواڈے بچے یتیم کر دینے نے، تیراں دی بارش کرو، تیراں دی بارش کرو، قریب نہ جاؤ اگر تسی بچنا چاہتے ہو۔ انہاں ظالماں نے تیراں دی بارش کیتی، 33 تیر آپ دے جسم مبارک تے لگے، 33 تیر اور 24 زخم جڑے سن تلواراں دے سن۔ میرا حسین زمین تے تشریف لے آئے، ایک تیر آپ کی پیشانی مبارک تے لگا، خون دا فوارا نکلیا، ارے میرا حسین ہاتھ تے لے کے آسمان وال سٹدا ہے، اے میرے مالکا جی میں تیری رضا حسین بھی ہوئے راضی ہے۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے تو تھلے تشریف لے آ رہے نے، ارے بے دل ہو انج گھوڑیوں ڈگا جی میں ڈگ پیا ورق قرآن، بے ادبی دی اوڑک ہو گئی، ایک کوپ اٹھی آسمانوں، اج جنازہ مہر و وفا دا اٹھ چلیا اس جہانوں، آزم صبر حسین دا ویکھی نہیں ہے کیتی اے زبانوں۔ چار سمت سے چلتے تھے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ سب دکھ درد سے نبی کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، ارے یارو گرتے تھے تو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ جس ویلے امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، آپ زمین تے تشریف لے آئے، شمر لانتی آپ تے سینے تے بہ گیا، آپ نے فرمایا تیرا نام کیے؟ تو کون کہنے لگا میرا نام شمر ہے، میں تیرا ستن تو جدا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا سینے دے بٹن کھول کے وکھا، جس ویلے انہیں سینے دے بٹن کھول کے وکھا ہے، وہ سینے دے اتے برس دے داغ سن۔ آپ نے فرمایا سچ آکھیا سی میرے نانے نک محمد نے کہ اے حسین تیرا جڑا قاتل ہونا ہے ڈبا کتا ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے شمر تو یزید کو انعام لینا ہے اور میں اپنے رب کو انعام لینا ہے۔
تو میرا سر لے کے انعام لینا ہے، میں اپنا سر دے کے انعام لینا ہے۔ اور دس کیڑا ٹائم ہے؟ کہنے لگا جی یہ نماز دا ٹائم، جمعہ دا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا، مینوں سجدہ کر لین دے تاکہ میں اپنے نانا دی امت نو سبق دے لواں۔ جو کچھ بھی ہو جائے حسین نال اگر پیار کردے ہو تے نماز نو نہیں چھڈنا، نماز نہیں چھڈنی، نماز نہیں چھڈنی، نماز نال پیار کرنا ہے۔ اس واسطے فرمایا مزہ جو دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی اے ناز وچے نیاز وچے۔ سلام پھیرن تو بعد ناصر سب دی ہوندی ہے، سب دی ہوندی نماز پوری۔ حسین سجدے تو سر نے چکیا، حسین اج بھی نماز وچے۔ جس ویلے امام حسین علیہ السلام آپ میدان کربلا دے آپ کلے تشریف فرمانے، کلے تشریف فرمانے، ہر پاسے کوفی کھڑے نے، آپ کلے تشریف فرمانے۔ ارے حسین کربلا میں جب تھا اکیلا، حسین کربلا میں جب تھا اکیلا تو اہل نظر نے دیکھا ملک ترازو لیے کھڑا تھا۔ ملک کہتے ہیں فرشتے نے۔ جب حسین کربلا میں تھا اکیلا تو اہل نظر نے دیکھا ملک ترازو لیے کھڑا تھا۔ کس واسطے کھڑا سی؟ فرشتہ کیوں ترازو لے کے کھڑا سی؟ اس واسطے کھڑا سی حسین کربلا میں جب تھا اکیلا تو اہل نظر نے دیکھا ملک ترازو لیے کھڑا تھا۔ کس واسطے کھڑا سی؟ فرمایا یزید کا جبر تل رہا تھا، حسین کا صبر تل رہا تھا۔ جس ویلے امام حسین علیہ السلام دی شہادت پاک ہوئی، انہاں ظالماں نے اہل بیت کرام دے خیمیاں نو اگ لا دتی۔ خیمیاں اندر پردے داراں وچ سجدے سیس نوائے، بے درداں نو ترس نہ آیا، انہاں خیمے ساڑ جلائے۔ چیخ پکار پئی ہر پاسے، اے خیمیوں باہر آئے، آزم اج پردیسی ہو گئے، آویک علی دے جائے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہوئی، آپ دی شہادت پاک ہو گئی، آسمان سرخ ہو گیا، آسمان تو شبنم دی صورت خون دے قطرے گرنے شروع ہو گئے، خون گرنا شروع ہو گیا، اور ہر پاسے رون دی آواز ہو گئی۔ جنات بڑے روئے، جنات کہنے لگے ظالم کوفے والے ہو، ایک کنے کوفی ظالم نے جن نے نواسے رسول نو شہید کر دیتا ہے، جڑا سنے محمد دے مونڈیاں تے کھیلدا رہیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو امام حسین دی محبت عطا فرمائے، امام حسین علیہ السلام دا پیار عطا فرمائے، امام حسین علیہ السلام نال عقیدت عطا فرمائے، اہل بیت دی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ